اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ باب ابتدا میں بات چل رہی تھی، پہلے مبتدا کی تعریف قسمیں، پھر اس کے بعد اس کے عامل کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی کہ مبتدا خبر میں عامل کون ہوتا ہے، پھر اس کے بعد خبر کے اقسام کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی جو کہ تمام ہوئی۔ آج بات ہے کہ کیا ابتدا نکرے سے کی جا سکتی ہے، کیونکہ شروع میں بتایا تھا مبتدا غالباً معرفہ ہوتی ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ولا یجوز الابتداء بالنکرۃ، انہوں نے کہا تھا ولا یجوز الابتداء بالنکرہ ما لم تفد کعند زید نمرہ، ولا یجوز الابتداء بالنکرۃ، جائز نہیں ہے، کہاں سے ملا جی کہاں، انہوں نے دیکھو نا، ہاں پہلے لکھوا چکا تھا میں، یہ جائز نہیں ہے نکرے کے ذریعے سے ابتدا کرنا، کب تک؟ ما دام الابتداء بہا لم تفد، نکرے سے ابتدا کرنا جائز نہیں ہے جب تک اس میں فائدہ نہ ہو، جب تک اس میں فائدہ نہ ہو، ٹھیک ہے، جب تک اس میں فائدہ نہیں تب تک اس سے نکرے سے ابتدا نہیں۔ پہلے لکھوا چکا ہوں، سر صحیح صاحب کے 3 پرچے یہاں ملے ہیں مسوغات ابتدا بالنکرہ کے نام سے، ابتدا بالنکرہ کے نام سے ہیں سر صحیح صاحب آپ کے پاس، ہیں سر صحیح صاحب آپ کے پاس چلیے، آپ یا تو کال کاٹ کے دوبارہ کنیکٹ کیجیے، آواز ٹکرا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نکرے سے ابتدا نہیں کر سکتے، لیکن اگر نکرے سے ابتدا کرنے میں فائدہ ہے تو پھر آپ نکرے سے ابتدا کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ لأنه لا يخبر الا عن معروف، اس لیے کہ خبر نہیں دی جاتی مگر مشہور چیز کی خبر دی جاتی ہے، مشہور و معروف کی چیز کی تو خبر دی جاتی ہے، معروف کے ذریعے سے۔ معروف الا انه لا يخبر الا عن معروف، یعنی جی تو کہہ رہے لأنه لا يخبر، خبر نہیں دی جاتی مگر معروف چیز ہی کی تو خبر دی جاتی ہے، جی زید قائم میں خبر زید معلوم ہے جبھی تو اس کی خبر دی جاتی ہے کہ کھڑا ہے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ معرفہ نہیں ہے وہ نکرہ ہے تو رجل کہنے لگو تو کون سا مرد ہے آپ کو پتہ ہی نہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر جب بھی دی جاتی ہے ایک معروف اور پہچانی ہوئی چیز کی خبر دی جاتی ہے، فإن فائدہ، لیکن اگر فائدہ ہو نکرے کے ذریعے سے خبر دینا تو پھر جائز ہے، آپ ابتدا کر سکتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قاعدہ کلی یہ ہے کہ جب بھی نکرے سے ابتدا کرنے میں فائدہ ہو تو آپ اسے ابتدا کر سکتے ہیں۔ فائدہ کب ہوگا؟ فائدے کے کچھ موارد ہیں، وہ تحصل الفائدہ تو بامور، فائدہ جو حاصل ہوگا نکرے سے ابتدا کرنے میں وہ کچھ امور ہیں، احدھا، ان امور میں سے پہلا ایک کیا ہے؟ ان یتقدم الخبر وهو ظرف او مجرور، خبر مقدم ہو در حالی کہ وہ ظرف یا جار و مجرور ہو، فی الدار زید، فی الدار زید، یہی ہے نا، خبر مقدم ہو اور جار و مجرور ہو، جار و مجرور مختص، جیسے عند زید نمیرا، تو عند زید نمیرا، تو عند زید نکرہ ہے نہیں عند، یا فی الدار رجل، اصلا فی الدار رجل، تو ابھی بتائیے یہاں پر نمیرتن اور یہاں رجل نکرہ ہے نہیں، ان کی خبر دی گئی نہیں، فائدہ ہے، فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہاں پہ یہ ایسے حاصل ہوا کہ خبر جار و مجرور ہے یا ظرف مقدم ہے۔ آگے دیکھیے دوسرا کیا ہے، والثانی، دوسرا مورد کیا ہے جب فائدہ حاصل ہوگا نکرے سے ابتدا کرنے میں، اسے مبتدا قرار دینے میں، نکرے سے پہلے استفہام ہو، حل فتن فیکم، حل فتن فیکم، ٹھیک ہے، جی آپ نے دیکھا نا کہ دوسرا مورد دیکھا پہلا کہ خبر مقدم ہو اور در حالی کہ وہ ظرف اور جار و مجرور مختص ہو، ظرف و جار مجرور مختص کسے کہتے ہیں؟
یعنی ظرف جو مضاف معرفے کی طرف اور جر جو داخل ہو معرفے کے اوپر، اسے کہتے ہیں ظرف اور جار و مجرور مختص۔ یعنی ظرف میں مضروف جس کی طرف ظرف اضافہ ہوا ہے وہ معرفہ ہو، اور جار و مجرور میں جر جس کے اوپر داخل ہوا ہے اس یعنی اس کا مجرور معرفہ ہو، اسے کہتے ہیں ظرف و جار مجرور مختص۔ دوسرا مقام کیا ہے کہ جب آپ نکرے کو مبتدا بنا سکتے ہیں جب اس کے اوپر استفہام داخل ہو جائے، حل فتن، دیکھیے فتن نکرہ ہے نہیں، مبتدا واقع ہو۔ والثالث، تیسرا امور میں سے تیسرا امر کیا ہے جہاں پر نکرے سے کو مبتدا قرار دینے میں فائدہ ہے تو اس کے اوپر نافع مقدم ہو، جیسے ان لم تکن خلیلنا فما خل لنا، دیکھیے خل نکرہ ہے نہیں، خل لنا ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، ماں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ نفی کے بعد واقع ہوا ہے، خل نکرہ ہے، اس کے باوجود بھی سے مبتدا مان لیا۔ چوتھا مقام والرابع، والرابع چوتھا کیا ہے؟ ان تکون موصوفۃ بوصف، نکرہ جو ہو موصوف ہو ایک صفت کے ذریعے سے، یعنی نکرے کی ایک صفت لائی گئی ہو اور وہ صفت یا تو ذکر ہو، جیسے رجل من الکرام عندنا، تو رجل من الکرام عندنا، رجل نکرہ ہے نہیں ہے، اس کی صفت کرام لائی گئی ہے جی۔ اب یہاں پر رجل مبتدا ہے، عندنا اس کی خبر ہے، رجل نکرہ ہونے کے باوجود مبتدا ہے کیونکہ اس کی صفت لائی گئی ہے اور وہ صفت مذکور ہے، یا پھر وہ صفت مقدر و پوشیدہ ہو، یعنی شر احر ذاناب، اس میں کیا تھا؟ شر عظیم، شر عظیم احر ذاناب، تو یہاں پر شر نکرہ ہے، مبتدا ہے، کیوں مبتدا واقع ہو گیا جبکہ نکرے سے مبتدا نہیں ہوتی؟ کہا اس لیے کہ یہ نکرہ ہے موصوفہ، اس کی صفت لائی گئی ہے۔ علی احد التقدیرین، دو تقدیروں میں سے ایک مانتے ہوئے، کیونکہ بہت سو نے کہا، بہت سو نے کیا کہا ہے، بہت سو نے کچھ اور کہا ہے، وہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے جو کہا علی احد التقدیرین، دو مقدروں میں سے ایک، یعنی کیا؟ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو اگر آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو کتے نے شر ظاہر کیا ہے وہ کتنا اس کی اہمیت بیان کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کتنا خطرناک ہے، تب تو آپ یہاں پر عظیم صفت مقدر مان سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر جو چیز کتے نے نکالی ہے وہ خیر نہیں ہے، ایسا اگر کہنا چاہ رہے ہیں شر ذاناب، کتے نے جو ظاہر کیا ہے وہ اچھا خیر نہیں ہے، تب یہاں پر صفت پوشیدہ نہیں مان سکتے آپ، جب صفت ہی نہیں ہے تو پھر یہ ہماری مثال میں شامل ہوگا ہی نہیں، لہٰذا ہماری مثال میں جب ہی شامل ہوگا کہ جب اس مثال کو کہہ کر ہم اس کے شر کی اہمیت کو بیان کر رہا ہوں کتنا خطرناک شر ہے، تبھی کہہ سکتا ہوں شر عظیم احر ذاناب۔ آگے دیکھیے، وہ قضا، اسی طریقے سے انکان فیہا معنی الوصف، خود یعنی نکرے کا موصوف نہیں ہے، انہوں نے کہا نکرہ یا تو موصوف ہو یعنی اس کی صفت لائی گئی ہو، یا پھر نہیں صفت نہیں لائی گئی، خود صفت ہو، اس کے اندر خود کے اندر معنی صفت ہو، نکرے کے اندر خود صفت کے معنی میں ہو۔ رجیل، رجیل کے معنی کیا ہے؟ تصغیر ہے نا، پست مرد، پست یا چھوٹا مرد، نیچا مرد، پستہ قد مرد، تو پستہ قد ہونا، نیچا ہونا، برا ہونا، یہ صفت ہے نہیں ہے، خود اس رجیل کے اندر ہے بھائی، وہ تصغیر کس لیے لائی جاتی ہے؟ یا تو محبت ظاہر کرنے کے لیے یا اس کا پست ہونا ظاہر کرنا، تو یہ صفت یہ نہیں ہے، تو یہاں پر غم کا رجیلن حقیر مرد، کیا معنی ہوں گے رجیل کے؟ حقیر مرد، حقیر کہاں ہے؟ اسی کے اندر ہے، یہ نکرہ ایسا ہے جس کے اندر صفت خود ہے، تو اب اس نکرے سے بھی آپ مبتدا، ضروری نہیں کہ وہ نکرہ کہ جس کی صفت لائی گئی وہی مبتدا بن سکتا ہے، نہیں، وہ نکرہ بھی جو خود کے اندر صفت پائی جا رہی ہے، جیسے رجیلن کے اندر صفت پائی جا رہی ہے رجل حقیر، تو آپ اسے مبتدا کر سکتے ہیں، یا پھر موصوف کے بدلے آیا ہو نکرہ، موصوف کے بدلے آیا ہو، مومنون خیر من کافر، مومنون دیکھیں نکرہ ہے نہیں ہے، مومن نکرہ ہے کہ نہیں، لیکن اس صفت ہے کہ ایک صفت واقع ہوا ہے، موصوف کی جگہ آ گیا ہے، موصوف کی یعنی الانسان انسان مومنون، انسان مومن خیر من کافر، تو یہ نکرہ موصوف کی جگہ اگر آ جائے یعنی نکرہ صفت ہو وہ موصوف کی جگہ آ جائے تب بھی اس کو مبتدا
بنا سکتے. کتنے مقام ہو گئے؟ 4 ہو گئے. 5واں دیکھیے ان تکون عاملۃ فیما بعد. ان تکون ہوا اس کا اس میں نا کہاں پلٹ رہا ہے؟ نکرا. نکرا عامل ہو اپنے ماں بعد میں، نکرا اپنے ماں بعد میں عمل کر رہا ہو. رغبت النکرا ہے نہیں ہے؟ رغبت نکرا ہے. فی الخیر خیرون، تو یہ رغبت کیونکہ مصدر بھی ہے، یہ فی الخیر میں عمل کر رہا ہے. رغبت فی الخیر جی خیر، ٹھیک ہے. مصدر ہے، جار و مجرور میں عمل کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جار و مجرور متعلق کس کے ہیں؟ رغبت کے ہیں نا، مصدر ہے. ہاں، اور بالواسطہ ہی مفعول ہے. بالواسطہ یہ فی الخیر رغبہ کے کیا ہے؟ مفعول. لہذا اگر نکرہ اپنے ماں بعد میں عامل ہو تو اب اس نکرے کو مبتدا بنا سکتے ہیں. والسادس، چھٹا مقام کیا ہے کہ ان تکون وہ نکرہ مضافۃ، نکرہ مضاف ہو. عمل برن، عمل برن یزین، نیک عمل زینت والا ہے. تو عمل نکرہ ہے نہیں، لیکن یہ مضاف واقع ہو گیا، مبتدا بن سکتا ہے. ورنہ جبکہ کہا تھا کہ نکرے سے مبتدا کو مبتدا نہیں بنا سکتے، لیکن اگر وہ فائدہ ہو تو بنا سکتے ہیں. وہ فائدے گنا رہے ہیں. چھٹا فائدہ یہ ہے کہ کب فائدہ حاصل ہے نکرے سے خبر، نکرے کی خبر دینا؟ جب وہ مضاف ہو. وَلْيَقِسْ عَلَى مَا ذُكِرَ مَا لَمْ يُقَلْ. انہی چیزوں پر آپ قیاس کیجئے جو چیزیں ذکر ہو گئی ہیں ان کے اوپر قیاس کیجئے. جو چیزیں ذکر نہیں ہوئی ہیں ان کو. کون سی چیزیں جو ذکر نہیں ہوئی ہیں؟ دیکھیے 6 چیزیں انہوں نے گرائی ہیں، باقی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. جیسے بین یجوز کلھا وجد فی الافادہ، ہر وہ چیز کے جہاں پر بھی فائدہ ہو نکرے سے مبتدا کرنے میں تو آپ وہاں پر آپ مبتدا بنا سکتے ہیں. جیسے اس کے اندر معنی تعجب ہوں، اس کے اندر 8واں معنی دیکھ لو. 8واں 7واں ہوا 8واں تعجب کے معنی میں ہو. ما آسنا زیدن، دیکھیے آسنا نکرہ ہے. یا نکرہ دعا ہو، سلام علی الیاسین، سلام دیکھیں مبتدا ہو. یا بد دعا ہو، دعا یا بد دعا، ویل للمطففین. یا نکرہ شرط ہو، من یقوم اقم معه، جو بھی کھڑا ہوگا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. تو یہ من کیا ہے؟ مبتدا ہے نکرہ. دیکھیے جبکہ یا سوال کا جواب آئے، کون کا ہے؟ من اندکا، محمد مہدی من اندکا، تو آپ کہہ رجل، تو نکرہ ہے نہیں، مبتدا. یا نکرہ عام ہو، کلو یا سب کے سب مریں گے، تو کل نکرہ ہے نہیں ہے، مبتدا ہے. او تالیتا لإذا الفجائیت، یا یہ کہ نکرہ اذا فجائیہ کے بعد واقع ہو. خرج تو فاذا اسد بالباب، اسد مبتدا بالباب خبر، تو اذا کے بعد اسد نکرہ ہے، اس کے بعد مبتدا ہے. یا او لواو الحال، یا واو حال کے بعد، یا واو حال کے بعد نکرہ واقع ہو تو کیا ہوگا جی؟ مبتدا بنا سکتے ہیں. جیسے سرینا و نجم قد، کیا ہے؟ سرینا ہم نے سحر کی، و نجم رات میں، و نجم قد اضاء، اور درالی کے یعنی مطلب ستارے چمک گئے تھے. یہ دیکھیں نجم نکرہ ہے نہیں ہے، واو حالیہ کے بعد در حالی کے ستارے چمک گئے تھے. پھر یہ کہیں وقت توجد الافادۃ دون شیء مما ذکر، وہ چیزیں جو ذکر ہوئی ہیں ان سے ہٹ کر بھی کبھی کبھی فائدہ پایا جاتا ہے. جیسے کہ کیا کہا؟ شجرون سجدت، شجرون سجدت. اس کے بارے میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ جی یہ کہا ہوتا کہ ناممکن چیزوں میں سے ہو اس خبر، مطلب شجرون سجدت، پیڑ نے سجدہ کر لیا. یہ نارمل بات ہے، پیڑ نے سجدہ کرنا عادی چیز ہے. غیر عادی چیز ہو، اگر غیر عادی چیز خبر ہو تو پھر نکرے کی کو مبتدا بنا سکتے ہیں. یا تمرۃ خیر من جرادہ، ٹھیک ہے. کھجور ٹڈیوں سے بہتر ہے، اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ عجیب و غریب خبر ہو، عجیب و غریب اگر خبر ہے تو نکرے کی مبتدا بنا سکتے ہیں، یعنی اسے ایک نئی اطلاع مل رہی ہو. جیسے یہاں پر پیڑ نے سجدہ کر لیا، عجیب و غریب ہے نہیں، یا کھجور جو ہے وہ جرادہ سے بہتر ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ پہلی بات تو قاعدہ کلی تو ہے نکرے کو مبتدا نہیں بنا سکتے. نکرے کو
مبتدا نہیں بنا سکتے. لیکن اگر فائدہ ہے نکرے کو مبتدا بنانے میں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نکرے کو مبتدا بنا سکتے ہیں. نہیں پھر بنا سکتے ہیں. فائدہ کب حاصل ہوگا؟ اس کے کچھ یہ 12-14 مقامات گنائے ہیں کہ یہاں کرنے میں ان میں فائدہ ہے مبتدا بنا، لہذا آپ بنا سکتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں والاصل فی الاخبار ان تؤخر. خبر کا اصل کیا ہے؟ مؤخر ہونا ہے نا. مبتدا پہلے خبر بعد میں. اسد سعید صاحب، شاہد فرحان، حسن مہدی بولے ہوں جی کچھ تو کریں. اصل کیا ہے محمد مہدی؟ خبر کی اصل کیا ہے؟ مؤخر ہونا ہے نا، مبتدا کا مقدم ہونا ہے. لیکن وجوز التقدیم اذا لا ضرر. جوزو انہوں نے جائز قرار دیا ہے مقدم کرنا خبر کو اگر ضرر نہ ہو. ابھی دیکھیے والاصل فی الاخبار ان تؤخر. آپ سے کوئی پوچھے اصل کیا ہے؟ خبر میں مؤخر ہونا ہے. کیوں؟ لأنہا وصف. معنی کے اعتبار سے تو مبتداؤں کی خبریں ہیں نہیں، یہ مبتداؤں کی صفت ہے نا خبر. زید قائم، زید کھڑا ہے، معنی کے اعتبار سے تو زید کھڑا ہونا زید کی صفت ہے نا یہ. تو خبر کیونکہ معنی کے اعتبار سے مبتداؤں کی خبریں جو ہیں اپنے مبتداؤں کی اتنا صفت ہے معنی میں، لہذا آپ جانتے ہیں کہ صفت تو بعد میں آتی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں مقدم فتاخیر کالوصف فحقها تاخیر، لہذا خبر کا حق یہ ہے کہ اسے مؤخر کیا جائے جیسے کہ وصف مؤخر ہوتی ہے. پھر کہ وہ جوز التقدیمہ جائز قرار دیا مقدم کرنا لہا یعنی خبروں کو علی المبتدات، خبروں کو مبتدات پر مقدم کرنے کو جائز کہا ہے. کب؟ اذ لا ضرر حاصل بذالک. بذالک یعنی بالتقدیم، مقدم کرنے سے اگر ضرر حاصل نہ ہو تو. وفهم من کلامہ، مصنف صاحب کے کلام سے بات سمجھ میں آتی ہے ان الاصل فی المبتدا. ایسی بات ہے جب یہ کہہ دیا خبر کی اصل مؤخر ہونا ہے تو خود بخود یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ مبتدا کی اصل مقدم ہونا ہو. اب یہاں سے بتائیں گے کب خبر کو مقدم ابھی خبر کو مقدم کر سکتے ہیں ضرر اگر نہ ہو، لیکن کب خبر کو مقدم کرنا منع ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.